اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المجادلہ مدنیہ۔ سورہ مجادلہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورۃ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی خولا کو یہ کہہ دیا کہ انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے حق میں ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت، یعنی حرام ہے تو میرے اوپر۔ تو زمانہ جاہلیت میں اس طرح کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی اپنے شوہر کے منہ سے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اس کا شرعی حکم معلوم کیا۔ اس وقت تک اس خاص مسئلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور قول کے موافق ان سے فرمایا کہ ما اراک الا قد حرمت علیہ، یعنی میری رائے میں تو تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو۔ اس پر وہ سن کر واویلا کرنے لگیں کہ میں نے اپنی جوانی اس کی خدمت میں گزاری، اب بڑھاپے میں اس نے مجھے چھوڑ دیا، میں کہاں جاؤں، میرا اور میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا۔ تو اب حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم انی اشکو الیک، کہ یا اللہ اب میں تیرے سامنے ہی فریاد کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور ان کے لیے آسانی فرما دی۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مستقل احکام نازل فرما دیے۔ اسی لیے حضرت صحابہ کرام حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اکرام کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں آسانی پیدا فرمائی ہے، اور ان کی وجہ سے ان کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کا حکم نازل فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس کا سماع تمام آوازوں کو محیط ہے، ہر ایک آواز کو سنتا ہے۔ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی جب خولا بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی شکایت بیان کر رہی تھیں، مگر اتنے قریب ہونے کے باوجود ان کی بعض باتیں نہ سن سکی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی سب باتوں کو سن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے، یعنی شکایت کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں۔ اب جس طرح یہاں پر حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے کہا تھا کہ انت علیہ کا ظہر امی، اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ زہار کی تعریف یہ ہے کہ اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ میں سے، یعنی وہ عورتیں کہ جو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جس طرح ماں ہے، بہن ہے، اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ساتھ یا اس کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں تو اس طرح کہنے سے بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، لیکن اسلام میں اس کا حکم یہ ہے کہ زہار کرنے والا گناہ گار ہوگا، اور اس کے بعد اس کی بیوی، وہ اپنی بیوی کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک وہ زہار کا کفارہ نہ ادا کر لے۔ اب کفارہ کا ذکر آگے آئے گا۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ما ہن امہاتہم، ان کے اس عمل سے وہ بیویاں ان کے مائیں نہیں ہوتی، یعنی ان کے اس بیہودہ کلام کی وجہ سے بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، یعنی جن کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے ہیں وہی ان کی مائیں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو بہت بری اور جھوٹ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے، یعنی ایسی بات کرنے کے بعد بھی اگر یہ معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ زہار کا کفارہ بیان فرمائے کہ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے رجوع کرتے ہیں، یعنی اب وہ رجوع کا مطلب یہ ہے کہ یندمون، وہ نادم ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ان کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی ایک دوسرے کے قریب ہونے سے پہلے اب وہ شخص ایک غلام آزاد کرے گا بطور کفارہ کے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح اس سے باخبر ہے۔ اب کفارہ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ شخص غلام آزاد کرے، لیکن جس طرح آج کے دور میں غلام نہیں ہیں تو دوسری صورت یہ ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر جس شخص کو غلام میسر نہ ہو اس کے ذمے 2 مہینے پے در پے متواتر 2 مہینے کے روزے ہیں، من قبل ان یتماسا، اس سے قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر کوئی 2 مہینے روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو اس کے ذمے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات اس وجہ سے بیان فرمائے ہیں کہ شریعت پر عمل کرو اور اللہ کے عذاب سے بچو۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقین رکھو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، تو وہ ایسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے کھلی کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یوم یبعثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اس دن جب اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر انہیں بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، اللہ نے اسے گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور وہ بھولتا نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اس میں غافل انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا میں گناہ اور فسق و فجور کے کام کرتا ہے، پھر اس کو یاد بھی نہیں رہتے اور بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ایک عمل محفوظ کیا ہوا ہے۔ کرامن کاتبین 2 فرشتے اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، کبھی 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی، الا هو رابعہم، جس میں چوتھا وہ نہ ہو، یعنی جہاں بھی 3 آدمی مل کر
خاموشی سے کوئی بات کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ چوتھی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ 5 آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں، جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ سرگوشی اور مشورہ کے متعلق یہ جو آیات ہیں، ان کا شان نزول یہ ہے کہ جس زمانے میں یہود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہو گیا تھا، اس وقت وہ کھل کر تو مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہ کر سکتے تھے، مگر اسلام اور مسلمانوں سے دل میں بھرا ہوا بغض نکالنے کا ایک طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ جب صحابہ کرام میں سے کسی کو اپنے قریب آتے دیکھتے تو باہم سرگوشی اور خفیہ مشورہ کی شکل بنا لیتے اور آنے والے مسلمانوں کی طرف اشارے کرتے، جس سے ان کو یہ خیال ہوتا کہ یہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، اور اس سے ان کو پریشانی اور رنج ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی سرگوشی کرنے سے منع فرمایا، نہو عن النجوى، ایسی سرگوشی کرنے سے منع فرمایا۔ اور یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اس طرح کسی کو دیکھ کر کسی کی طرف اشارہ کر کے چھپ کر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، نہو عن النجوى، جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا تھا، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر بھی وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو گناہ، زیادتی و معصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور اے پیغمبر جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ایسے طریقے سے آپ کو سلام کرتے ہیں، حَيَّوْكَ، آپ کو ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا۔ یہودیوں کی ایک شرارت تھی کہ جب مسلمانوں سے ملتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے، یعنی السلام کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، السلام کا معنی آپ پر ہلاکت ہو، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے طریقے سے آپ کو سلام کرتے ہیں کہ جیسے اللہ نے سلام نہیں کیا، یعنی اللہ نے یہ طریقہ بیان نہیں کیا۔ حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، نہیں، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں اللہ سزا کیوں نہیں دیتا۔ حسبہم جہنم، جہنم ہی ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے، یصلونہا، وہ اسی میں جا پہنچیں گے، فبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ۔